السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی سید احمد قاسمی۔ خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل مفتی سید احمد قاسمی پر۔ آج کا سوال ہے، سوال کرنے والے مفتی شمیم صاحب یو پی سے، مفتی صاحب صدقہ فطر کیوں واجب ہے اور صدقہ فطر کی فضیلت کیا ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے اندر انسان کو وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جن میں اخلاص ضروری ہے، اور آدمی بغیر اخلاص کے جو بھی عبادت کرتا ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت کے بعد آخری میں کوئی نہ کوئی اس کے لیے معافی تلافی کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ رکھا ہے ضرور۔ جیسے نماز پڑھا تو استغفار ہے، اور مال ہے تو اللہ نے زکوٰۃ رکھا ہے، تو اسی صدقہ فطر روزہ ہے تو اس کی معافی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر صدقہ فطر کو رکھا ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ فطر ایسی چیز ہے کہ آدمی کے روزے کو پاک کر دیتا ہے۔ جو آدمی اگر روزے کی حالت میں کوئی نہ کوئی گناہ اس سے ہو گیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے سارے اس روزے کے اندر جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئیں ساری کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرو، کیونکہ اگر کوئی آدمی روزے کے اندر جو کچھ بھی اس سے فحش، بے حیائی اور جو بھی غلطیاں ہو گئی ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اعضاء و جوارح جو بھی ہو، آنکھوں سے ہو، دل سے ہو، جو کچھ بھی اس سے گناہ ہو گئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیونکہ آدمی روزے کے اندر بھوکا رہنا تو یہ پسند کر سکتا ہے، لیکن اس سے گناہ ہونا یہ لازمی چیز ہو جاتی ہے، اس سے گناہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسان کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ صدقہ فطر نکالا کرے۔ اور حدیث پاک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر سے غربا کی مدد ہوتی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو تاکہ غریب آدمی عید کے وقت سوال کرنے والا نہ بن جائے۔ اور مسلمان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کا مومن اور اس کا مسلمان بھائی خوشی کے وقت بھی غریب و محتاج بن کر اس کے سامنے سوال کرے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کی برکت سے اس کے عذاب قبر سے بھی حفاظت کرتے ہیں، اور موت کی سختی سے بھی اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں اس کی۔ اور علماء نے، فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر کو ادا کرنے کی وجہ سے اسے 3 نعمتیں اور 3 فائدے عطا کرتے ہیں۔ 3 فائدے ہیں اس میں۔ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں کامیاب کرتے ہیں، دنیا میں بھی لامحدود زندگی میں بھی، دنیا کی عارضی زندگی میں بھی اللہ اسے کامیاب کرتے ہیں، آخرت کی لامحدود زندگی میں بھی اللہ اسے کامیابی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ روزے دار اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے بعد صدقہ فطر عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کی برکت سے عذاب قبر سے حفاظت کرتے ہیں، اور جہنم کے عذاب سے بھی اللہ اسے نجات دیتے ہیں۔ اور صدقہ فطر کی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ہمیں بیان فرمایا ہے، اور بہت ساری کتابوں کے اندر اس کی فضیلتیں بھی ہیں اس کی۔ اور الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اس کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہے گا، جب تک کہ وہ آدمی صدقہ فطر ادا نہ کرے اس کا روزہ آسمان کی طرف نہیں جاتا۔ تو جو آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو آسمانوں پر اٹھاتے ہیں، مقبولیت سے نوازتے ہیں اسے۔ اور صدقہ فطر ہر آدمی پر لازم ہے، چاہے روزہ رکھنے والا ہو یا روزہ نہ رکھا ہو، ہر آدمی پر
ہر آدمی پر ہے صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے، اس کے بچے نابالغ ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ صاحب نصاب ہے، تو ان بچوں کی صدقہ فطر ادا کرنا اس آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح مردوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو صدقہ فطر تو ادا کر دیتے ہیں، اور بہت سے ہمارے مستورات کو اس کا مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ صدقہ فطر بھی ادا کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ جس طرح مردوں پر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے، اور ان کے لیے ضروری یہ چیز ہے، ان کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے وہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیکن مردوں کے لیے ضروری یہ ہے، اگر صاحب نصاب ہے، اس کے بچے ہیں، نابالغ ہیں، چاہے بچہ دیوانہ ہو، مجنون ہو، کم عقل ہو، بالغ ہو، اگر وہ غریب ہے، نابالغ بچہ ہے، اگر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اگر وہ بچہ بالغ ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو اس کے صدقہ فطر کی ذمہ داری بھی اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے۔ باپ وہ دیوانے اور مجنون بچے کی بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور نابالغ ہے تو اس کے مال میں اگر دیکھا جائے گا کہ بھی اگر بچہ اس کے پاس صاحب نصاب ہے تو اس کے مال میں صدقہ فطر ادا کرے، یا نہیں تو اس کا باپ اس کی ذمہ داری کے طور پر اس بچے کی ماتحتی، وہ بچہ اس کے باپ کی ماتحتی میں ہونے کی وجہ سے اس بچے کی ذمہ داری بھی باپ پر لاگو ہوتی ہے کہ باپ اس بچے کے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور صدقہ فطر کا وجوب جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، اس سے پہلے صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ عبادت کی مقبولیت اس وقت ہوتی ہے جب وہ عبادت اس پر لاگو ہو جائے۔ جب وہ عبادت اس پر لاگو نہ ہو تو اس وقت تک اس کی عبادت کی فرضیت بھی اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ جب جیسے مثال کے طور پر فرض نماز ہے، جب اس پر نماز کی فرضیت اس پر واجب ہو جائے تو اس کی ادائیگی اس پر واجب فرض ہو جاتی ہے، اور اس کے پہلے اس کی فرض ادا نہیں کر سکتا۔ تو اسے صدقہ فطر بھی جو ہے، اگر کوئی آدمی رمضان سے پہلے ادا کرے تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے بعد یا جیسے اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب ہو جائے، اس کو ادا کرنے کی سب سے پہلے کوششیں کرے، اور صدقہ فطر کو ناغہ نہ کرے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کل ہمارے اکثر مسلمان اس عبادت کے اندر بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، اور ان کا مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے جو ہے ان صدقہ فطر کی ادائیگی میں بہت ساری کوتاہی کرتے ہیں۔ علماء کرام سے مسئلہ پوچھ کر صدقہ فطر ادا کرنے کی کوششیں کریں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔